السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ پہلے اس سے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے ضرور جو ہے وہ لائک کریں۔ میں آج بات کرنے والی ہوں پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، آج میں اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کروں گی۔ ایجوکیشن کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں کہہ لیں کہ ترقی میں، اگلی نسل کو پروان چڑھانے میں یا ان کی صلاحیتوں کو ایک طرح سے وہ نکھار کے سامنے لانے میں جو ہے وہ ایک بیسک کردار ادا کرتی ہے، کس انسان کا کس طرف رجحان ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا، ایجوکیشن اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن میں آج خاص طور پہ پاکستان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، پاکستان میں جو طریقہ کار ہے، آیا کیا وہ تعلیم جس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے، آیا وہ ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول، آیا وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہیں؟ جن مقاصد کے حصول کے لیے پیرنٹس جو ہیں ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں، اداروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، کس لیے؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، تعلیم اور تربیت دونوں ٹوٹلی الگ الگ چیز اب جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، ہوتی ہوگی۔ پہلے یہ کہ اساتذہ جو تھے وہ ایک مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی، بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ مد نظر رکھتے تھے، اور وقتاً فوقتاً بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ لیکن یہ ہو گئی ہیں بہت پرانی باتیں۔ آج کے دور میں تعلیم ہی اگر پوری طرح سے، یا جن مقاصد کے لیے تعلیم کے لیے حصول کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، وہی ادارے پورے کر لینا، تو وہ جو ہے نا وہی بڑی بات ہے۔ لیکن میرے حساب سے پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں، اب ان میں سبھی ادارے آتے ہیں، گورنمنٹ کے، پرائیویٹ، جو سب ہر طرح کے جو ہیں وہ ادارے آتے ہیں۔ اب اس کی فیلئر کی، میں فیلئر ہی کہوں گی اس کے فیلئر کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے آج سے کافی سال پہلے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ایک سلیبس تھا، ایک نصاب تھا، اگر آپ دیکھ لیں اداروں میں، تو بہت معمولی رد و بدل کے ساتھ، بہت معمولی سے فرق کے ساتھ آج بھی وہی نصاب۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمارا نصاب، ہمارا سلیبس جو ہے وہ بہت تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ، اور وہ رد و بدل بھی وہ والا نہیں ہے کہ جو کسی کو کوئی وقت کی ضروریات کو پورا کرے، جو زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات ہیں ان کو پورا کرے، نہیں، ویسا نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر ہم جو اتنے سالوں پہلے ہم نے پڑھا تھا، آج ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ وہی چیز جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو رٹے رٹائے وہ ایک سلیبس ہے، ٹیچرز ہیں، اور اس کو آپ کو کئی سالوں کے نوٹس چل رہے ہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ ایک پیٹرن جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے کہ آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، ٹیچرز بھی اسی حساب سے۔ میں نے اسی لیے پہلے شروع میں کہا تھا کہ تربیت والا چیز جو ہے نا، مجھے لگتا ہے آج کل اسٹوڈنٹس سے زیادہ جو ہے نا، اساتذہ کو تربیت کی جو ضرورت ہے، جو جس طرح کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے افینڈ ہو جائیں، تو چونکہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو میجورٹی آج کل جو ہے اساتذہ وہ اسی طرح کے ہیں۔ تربیت والی تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پرسنل ایکسپیرینس سے بات جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ ان لوگوں نے بچوں کی کریٹیوٹی، بچوں کی اس چیز کو بالکل جو ہے وہ، میرے حساب سے جو ادارے ہیں، اساتذہ ہیں، سلیبس کی تو میں نے پہلی بات کر دی، اس چیز کو، بچوں کی کریٹیوٹی کو ختم کرنے میں، ان کے رجحانات کو ختم کرنے میں، ان کو ایک فکس کیے ہوئے پیٹرن پہ چلانے میں ان لوگوں کا جو ہے وہ بنیادی جو ہے کردار ہے۔ بچوں کو ادھر اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا بالکل کریٹیوٹی، ہر بچے کا، ایک گھر میں رہتے ہیں، جب تک اسکول نہیں جاتے بچوں کے رجحانات کی سمجھ آتی ہے، بچے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ جو ہمارے ایک جو مائنس، جسے میں پوائنٹ کہوں گی، جو بچوں کو بالکل دبا دیتا ہے،
اور یہی چیز آگے چل کے ان کے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ وہ لوگ سوال کرنا بھول جاتے ہیں، تحقیق، جستجو، یہ ایسا کیوں ہے؟ بچے چھوٹی کلاسز میں ہیں، بچے بڑی کلاسز میں ہیں، ان کو ایک رٹے رٹائے طور طریقے سے جو ہے نا وہ چلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ شروع میں کوئی کراس کویسچن کرنے، یا اگر کسی کے بھی دماغ میں کوئی سوال آیا ہے، تو یہ ہمارے جو اسکول ہیں خیر سے، جہاں ہم ہزاروں روپیہ مہینے کا خرچ کر کے بظاہر اپنے بچوں کو تعلیم دینے بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ اس چیز کو بچے کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے بھی اپنے ارد گرد یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آبزرو کی ہوں گی۔ یہی چیز جو ہے نا بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ نئی نئی چیزوں کی جستجو، کویسچن کرنا، یہ بچوں کا حق ہے، اور بچے کو مطمئن کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ ٹوٹلی ریورس ہو رہا ہے۔ بچے اگر کسی چیز پہ کویسچن کر رہے ہیں، یا بچوں کا اگر اس چیز کے بارے میں تھوڑے سے تحفظات، یا وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہوئے، تو یہاں بچوں کو ڈرا کے، دمکا کے، یا ایک بچوں میں یہ چیز دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ ٹیچر کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سب غلط ہو سکتے ہیں۔ ایون پیرنٹس، ہم لوگ بعض اوقات پڑھاتے ہوئے غلطی کر سکتے ہیں، مارجن ہر جگہ پہ جو وہ غلطی کا جو ہے مارجن ہوتا ہے، لیکن اساتذہ نے اور اس طرح سے وہ بچوں کے مائنڈ میں کہ جی استاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ بچے ٹیچرز کو بتاتے ہیں، یا ان سے کلیریفیکیشن کے لیے کچھ پوچھتے ہیں، ٹیچر جواب نہیں دے سکتا، اور جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر وہ بچوں کو دبانے کے لیے جو الٹے سیدھے حربے، یا بچوں کے مائنڈ کو جو ہے وہ برین واش کرنا، یا اس طرح سے کہ بس جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، یعنی بچے مختصراً یہ کہ سوال نہ کر سکے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ بچوں کی کریٹیوٹی کو، ان کے سوال کرنے کو، سوال کریں گے تو نئی سے نئی چیز کی تلاش میں جو ہے وہ نکلیں گے نا ان کے، تو وہ اسکولوں سے ہی اس چیز کو، اسکول لیول سے ہی اس چیز کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایک رٹے رٹائے پیٹرن پہ سب چلیں، ایک ہی طرف، جیسے وہ بیڑوں کے وہ ریوڑ کو ہانکتے ہیں نا، اسی طرح سے چلیں۔ اب دیکھ لیں، رٹا لگائیں، جس کا رٹا زیادہ کامیاب چل جائے گا ٹھیک ہے، اس کے اس حساب سے نمبرز آ جائیں گے۔ آج کل آپ لوگ رزلٹ دیکھ رہے ہیں، میٹرک کے، ایف اے کے، کس طرح سے نمبر آ رہے ہیں، 1100 میں سے 1100 مارکس آ رہے ہیں، اور بہت سے بچوں کے آ رہے ہیں۔ تو آپ آیا یہ کوئی کرائٹیریا ہے کسی بچے کی، اس کے علم کو، آیا اس کا علم، اس کا نالج جج ہو رہا ہے، اس کی کریٹیوٹی جج ہو رہی ہے، وہ کس سمت میں جائے گا آگے چل کے، اس کا رخ جان کے یہ جج ہو رہا ہے، یا جسٹ یہ جج ہو رہا ہے کہ بھئی اس نے کتنا اچھا رٹا لگایا؟ تو میرے حساب سے یہ جو دوسرے والا ہے نا کہ رٹا کس نے کتنا اچھا لگایا، یہ وہ والا آپشن ہے۔ 5 سالہ پیپر جو ہیں وہ بچوں کے پاس ہوتے ہیں، ادھر سے وہ چن کے، ایون بچوں نے تو اپنے لیے آسان راستہ، اور آسان راستے پہ لگانے والے بھی یہ اساتذہ جو ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، یہی لوگ ہیں۔ لیکن ٹیچرز خود ایک رٹا رٹایا پیٹرن دیتے ہیں، خود بچوں کو اس طرح سے پیپرز حل کرواتے ہیں کہ جی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، آپ اتنا کریں گے، یہ پورشن کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا، آپ اچھے نمبر لے کے جو ہے وہ پاس ہو جائیں گے۔ تو جو میرا آج کا یہ ہے کہ بہت سے اور بھی فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے تعلیمی اداروں کے فیلئر کے، یہاں سے کیوں نہیں سائنٹسٹ نکل رہے، یہاں سے کیوں نہیں نئی نئی ٹیکنالوجی نکل رہی، کیوں نہیں لوگ باہر کے ملکوں میں سنتے ہیں کبھی کسی چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سے نام سامنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کارنامے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یہاں پہ بیسک جو وجہ وہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، رسپیکٹیبل ٹیچرز ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، میں نے تربیت کی بات شروع میں کی تھی۔ تربیت کیا ہے؟ انسان کا اپنا کردار اس طرح کا ہو نا کہ، اور ایک وہ اپنے پیشے کے ساتھ پوری ایمانداری کرے، تو میرے حساب سے آدھا کام تو وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح گھر میں پیرنٹس کو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں، وہ نہیں سیکھتے کہ جو ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ سیکھتے ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اساتذہ کا جو کریکٹر ہوتا ہے، جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت ہوتی ہے، اس سے جو ہے طالب علم، اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس کے لیے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادھر میں کہوں گی مور دین 90% اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ٹیچرز، ان کو خود میرے حساب سے تربیت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی ہارش بات ہے، کڑوی لگے گی، لیکن سچ جو ہے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ آج کے ٹیچرز کو تربیت کی جو ہے نا وہ خود ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سکولز میں چلے جائیں، ایف اے، بی اے، بی ایس سی کر کے
ٹیچرز کو جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے بچوں تک ایک علم کو وہ کنوے کرنا، یہ بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے جو کہ میرے حساب سے آج کل جو ہے نہ ہونے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا چیز آ جاتی ہے؟ کریکٹر۔ میں چونکہ جنرل بات کر رہی ہوں، اس میں سب کو نہیں گھسیٹ رہی، لیکن جب بات زیادہ کی ہو رہی ہے تو پھر اب وہ کہتے ہیں نا کہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سبھی کی پھر بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، ہمارے جو خیر سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں تک کے جو ہے نا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے اساتذہ کیا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ان لوگوں کا کیا کریکٹر ہے اور یہ کس طرح کی آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں گے، انہیں اچھا برا سمجھائیں گے، ان کو گرو کرنے میں ان کی مدد کریں گے؟ وہی ان کے اسٹوڈنٹس، وہی اسکول مالکان ہیں، جیسے کہ ابھی یہ پرسوں جو ہے کراچی کے ایک پرائیویٹ اسکول کا جو مالک تھے، ان کی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی اتنی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو آیا اسی اسکول کے بچے ان ٹیچرز کو دیکھیں گے، پروفیسرز کو دیکھیں گے تو وہ کس چیز سے امپریس ہوں گے؟ کیا سیکھیں گے وہ ان سے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سیکھتے جو انہیں سکھایا جاتا ہے، وہ سیکھتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو کیا آپ اخلاقیات سیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ یا اس قسم کی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے کہ استاد جب یہ کر رہا ہے، آج کل تو بچے پہلے ہی ویسے وہ کہہ دیتے ہیں، ان کو شاید پیرنٹس کی بتائی ہوئی بات اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن استاد کی بات جو ہے وہ ان کو بڑے اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ نہیں، اس نے کہہ دیا اور ٹیچر نے کہہ دیا تو وہی ٹھیک ہوگا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو میرے حساب سے بہت سی اور ریزنز بھی ہیں، یہ موضوع بہت زیادہ جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو 2-3 مین ریزن ہیں ہمارے معاشرے میں، جو چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، ان میں ان کی فیلئر ہے ہمارے بچوں کی۔ ہم لوگ جسٹ ڈگریاں جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، میں انہیں بانٹنا ہی کہوں گی، ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، اور ان میں سب سے جو نیگیٹو کردار ہے 3-4 ہیں جو میں نے ابھی بات کی ہے، لیکن جو میرے حساب سے جو ہے اساتذہ، سلیبس، سکولز، پرائیویٹ سکولز، سبھی یہ سب لوگ جو ہے نا مین کردار جو ہے اس میں ادا کر رہے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی پیٹرن چینج ہوا ہے، وہ جیسے ابھی پچھلے دنوں یونیورسٹی میں بھی اسلامیہ جو یونیورسٹی تھی اس میں بھی وہ ہوا کہ یہاں پہ اخلاقیات تو اساتذہ کی اس حد تک گر چکی ہوئی ہے نا کہ نمبر لگوانے کے لیے، اچھے گریڈز کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں خواتین کا، عورتوں کا، لڑکیوں کا، یہ ان کا جو ہے وہ کریکٹر رہ چکا ہوا ہے۔ تو یہ 3-4 مین فیکٹرز ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ اگلی نسل کو کوئی بڑا جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو اگلی زندگی، پریکٹیکل لائف شروع کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا جو ہے بیس فراہم کریں۔ نہیں، ہم جسٹ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، وہ ایسی ڈگری کہ جو 20-22-25 سال کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ ہاتھ میں پکڑ کے سوچتے ہو کہ ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی سکل نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی لائن نہیں کہ کس لائن پہ چل کے، یا بچے کا رجحان کیا ہے، بچوں کو کس طرح سے مواقع دینے ہیں، ان پہ برڈن نہیں بنانا، یہ سلیبس ہے، اس کو ہر حال میں رٹنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ کچھ مین ریزنز ہیں۔ ٹاپک بہت بڑا ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ میں اس پہ اور ویڈیوز بھی بناؤں گی، لیکن ابھی جو ہے نا میں اسی چیز پہ کہ مین ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ کیوں فیل ہو رہا ہے، اور اتنی ڈگریز لینے کے باوجود ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر، انجینئر اس طرح سے بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا فارغ بیٹھتے ہیں۔ نہ ان کی تعلیم ہے، صرف ڈگری ہے، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، اور تربیت تو زیرو ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ اساتذہ کو سب سے پہلے خود اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کی مثال دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سارا ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ روز نت نئے اسکینڈل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور جو ہے کمنٹس میں جو ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔